السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج ہم جنات کے بارے میں بات کریں گے کہ جنات کو انسانوں سے کیوں چھپایا۔ آج کی ویڈیو میں ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع ہے، اللہ نے جنوں کو انسانوں سے کیوں چھپایا۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے مصلحت ہے، قرآن و حدیث میں ذکر موجود ہے، اور ان کی حقیقت پر ایمان رکھنا ہماری عقیدہ کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کیوں رکھا۔ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم جنات کا تعارف کرتے ہیں کہ جنات کیا ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق ہم انسانوں کی طرح شعور اور عقل رکھتی ہے، اس میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، اور انہیں بھی نیک اعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ جنوں کا انسانوں سے چھپنا۔ جنات انسانوں کی نظر سے اوجھل کیوں ہیں؟ اس کی چند حکمتیں ہیں، یہ ترتیب وار میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی ہے انسانوں کا خوف اور آزمائش۔ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو یہ ہمارے لیے خوف اور آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حد میں رکھا ہے تاکہ ہم اپنی عبادات پر توجہ مرکوز رکھیں اور بیجا خوف میں مبتلا نہ ہوں۔ نمبر 2 پہ ہے دونوں مخلوقات کا الگ دائرہ عمل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو الگ الگ ذمہ داریاں مخلوقات کے دائرہ عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے دی ہیں۔ جنات کو انسانوں سے چھپا کر اللہ نے دونوں مخلوقات کے دائرہ عمل کو محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے انسانی ذہنی سکون۔ اگر انسان جنات کو دیکھ سکتا تو اس کا ذہنی سکون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ جنات کو دیکھنے کی صورت میں انسان ذہنی سکون سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات میں مصروف رہے اور غیر ضروری چیزوں پر نہ سوچے۔ قرآن و حدیث میں جنات کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قرآن کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنات تمہارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن انہیں دیکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جنات کو انسانوں سے کیوں چھپا دیا؟ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں ان پر زیادہ غور و فکر کرنے کی بجائے ہمیں اپنی عبادات اور اچھے اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے بارے میں علم حاصل کرنا مفید ہو سکتا ہے، لیکن اس حد تک کہ یہ ہمارے ایمان اور سکون کو متاثر نہ کریں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں سے جنات کو چھپا دیا جو ہے وہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے روزمرہ کے معمولات، اپنی عبادات اور اپنے نیک اعمال پر توجہ دے سکیں اور ان پر توجہ سے کام کر کے اپنی دنیا کو بھی اچھا کر سکیں اور آخرت کو بھی اچھا کر سکیں۔ چونکہ انسانی
جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے، اور جنات کی جو پیدائش ہے وہ آگ کے شعلے سے ہے، اور اس کی سرشت کے اندر ہر وقت انتشار ہوتا ہے، شیطانیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے اس کو پوشیدہ کر کے ہمیں محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات جو ہیں وہ پرسکون طریقے سے سر انجام دے سکیں اور ان سے بچ سکیں۔ ان سے بچنے کے لیے صبح و شام وظائف کریں، چونکہ بعض دفعہ یہ خود بھی آپ کے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں یا کسی کے بھیجنے سے مسلط ہو سکتے ہیں۔ تو صبح شام کے معمولات، نماز کی پابندی، تلاوت قرآن پاک اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ آپ ان مخلوقات سے بچے رہیں گے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے دیکھنا ممکن نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ تعداد میں یہ ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دیکھ لیتے تو ہم حیران پریشان ہو جاتے کہ یہاں بھی جنات ہیں، وہاں بھی جنات ہیں، وہاں بھی جنات ہیں، درختوں کے اوپر، مکانوں کے اوپر، مکانوں کے اندر، درختوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اتنی مقدار کے اندر ہیں، اتنی تعداد کے اندر ہیں کہ ہم حیران و پریشان ہو جاتے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ان پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنی عبادات کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔